أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قال ألم أقل لك انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا إنك لن تستطيع معي صبرا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. قال جواب دیا انہوں نے ان سألتك عن شيء اگر میں سوال کروں کسی چیز کے بارے میں بعدها اس کے بعد فلا تصاحبنی تو مجھے ساتھ مت رکھیے. قد بلغت من لدنی عذرا میری طرف سے آپ کو بہت معذرت میں نے بہت زیادہ آپ کو عذر میں ڈالا. فانطلقا وہ دونوں چلے حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما یہاں تک کہ گاؤں میں آئے اور گاؤں والے سے کھانا طلب کیے. فابوا گاؤں والوں نے انکار کیا مہمان نوازی سے اور وہاں ملی ان دونوں کو ایک دیوار جو دیوار گرنے والی تھی ان دونوں نے کھڑا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علی اجرا انہوں نے کہا کہ آپ اس پر اجر لے سکتے تھے. قال هذا فراق بینی و بینک تو انہوں نے کہا یہی ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی ہے. سأنبئک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا ہم آپ کو بتائیں گے جن چیزوں پہ آپ صبر نہیں کر پائے. ماشاءاللہ ہم اور آپ نے آج 13ویں تراویح میں 3 صورتیں 2 مکمل اور ایک صورت کا کچھ حصہ سنا ہے. یہ جو کچھ حصہ سنا ہے اسی میں سے میں نے آپ کے سامنے کچھ ترجمے پیش کیے چند آیات کے. یہ سورہ کہف ہے. اس کے بعد پوری سورہ مریم اور اس کے بعد پوری سورہ طٰہٰ ہم نے سنا. سورہ کہف کے بہت ساری فضیلتیں ہیں. کوئی بھی ایسی صورت نہیں جس کی کچھ نہ کچھ فضیلت نہ ہو کچھ نہ کچھ خصوصیت نہ ہو لیکن سورہ کہف کی خاص طور پہ فضیلت ہے. ایک تو یہ ہے یہ قرآن پاک کے بیچوں بیچ والی صورت ہے درمیان کی صورت. اسی صورت کے اندر قرآن کریم کا ایک حصہ نصف اول ہو جاتا ہے ایک حصہ نصف آخر ہو جاتا ہے. یہ ہم نے کل سنا تھا وَلْيَتَلَطَّفْ کے لفظ میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ جو ہے یہ ایک دم بالکل بیچوں بیچ ہے. اگر تمام حروف کو گنے تو بیچ میں وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ جو آئے گا وہ بالکل بیچوں بیچ ہوگا. سیکنڈ ہاف اس سے ادھر آ جائے گا اور فرسٹ ہاف اس سے پہلے ہوگا. اس صورت کو خاص طور پہ جمعہ میں یعنی کہ آج ہم جس رات میں آ گئے یہ جمعے کی رات ہے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس صورت کو پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نور ہوتا ہے اور جمعہ میں جو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا محفوظ رہے گا. یہ صورت ایسی ہے جس میں بہت سارے علماء کرام اور مفسرین نے کئی کتابیں کئی ولیوم لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو پڑھنے کے کیا حکم دیا. اس صورت کے 10 ابتدائی آیات ہو یا آخر کے آیات ہو جو شخص یاد کرے گا وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا اس کو دجال گمراہ نہیں کر پائے گا. اسی طرح اس صورت کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اس صورت کو پڑھتا ہے جمعے میں تو اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور ہوتا ہے اس کے لیے ایک روشنی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. فرشتے اس روشنی کو اس کے ساتھ لے کے چلتا ہے. جو بندہ اس صورت کو پڑھا ہوا ہوگا ہم اور آپ جیسے آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں چمکتے ہوئے ستارے جگمگاتے ستارے تو جو آدمی اس صورت کو پڑھے گا یا اس صورت کے شروع کے یا اخیر کے یا کہیں سے بھی کم 10 آیتیں پڑھے گا تو وہ آسمان والوں کے لیے ہم کیا ہو جائیں گے ستارے کے مانند ہوں گے. ہمارے ساتھ ایک روشنی چلے گی پڑھنے والا جدھر جائے گا ان کے ساتھ وہ روشنی باقی. اور اسی طریقے سے جو آدمی اس صورت کو پڑھے وہ فاقہ کشی نہیں کرے گا. وہ اس کے ایسا نہیں کہ وہ بھوک سے مرے پریشان ہو. اللہ تعالیٰ اپنے ذمے میں اس کی روزی روٹی لے لیتے. تو یہ صورت آج پڑھی گئی ہے کچھ حصہ جمعے کی رات ہے. مغرب بعد سے ہی جمعہ شروع ہو جاتا ہے. یہ رات جو آتی ہے جمعہ شروع ہو جاتا ہے پھر عصر تک مغرب سے پہلے تک وہ دن رہتا ہے. تو جب کبھی بھی موقع ملے ہم کچھ نہ کچھ آیات ضرور پڑھیں. ایک سیٹنگ میں نہ ہو 2 سیٹنگ میں کر لیں. صورت لمبی ہے تو ایک سیٹنگ میں نہیں پڑھ پاتے تو آج کل تو رمضان میں ماشاءاللہ خالی وقت ہے ہم پڑھ سکتے ہیں اور بار بار اگر پڑھیں گے روانی بھی آئے گی تیزی بھی آئے گی
اور کچھ الفاظ جو ہے آہستہ 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 حفظ بھی ہو جاتے. بہت سارے لوگوں نے اس صورت کو پڑھتے پڑھتے وہ حفظ کر لیا، یاد ہو جاتی. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات کا تفصیلی ذکر کیا ہے جو قرآن کی کسی اور صورت میں ذکر نہیں کیا. ان میں سے ایک اصحاب کہف کے واقعہ کا ذکر ہوا ہے. دوسرا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ملاقات، اور پھر اس ملاقات میں کیا کیا چیزیں پیش آتی ہے. وہ جو صورتیں جو آیتیں ہم نے ابھی ترجمے میں لائی ہیں ان آیتوں میں یہی ہے کہ آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ دوسرا اللہ کا ولی بندہ، وہ اللہ والا بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میرے کام دیکھیں گے، میرے کام میں آپ آبجیکشن لگائیں گے. حالانکہ میرا کام جو ہوگا وہ درست ہوگا اور آبجیکشن بھی آپ کا درست ہوگا، لیکن کام کا طریقہ الگ الگ. ہمیں اللہ نے کچھ اور علم دیا، آپ کو کچھ اور علم دیا، آپ اپنے علم کے حساب سے بندش لگائیں گے، بادہ باندھ دیں گے، اور ہمیں جو اللہ نے علم دیا ہے اس علم کے تحت کیا ہوگا، وہ کام درست ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ، اور اسی طریقے سے ذوالقرنین کا واقعہ. جو ذوالقرنین کا واقعہ آیت نمبر 83 سے آج ہی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اس کے علاوہ بھی دو ساتھیوں کا تذکرہ ہے. ایک ساتھی ایمان لاتا ہے، دوسرا ساتھی ایمان نہیں لاتا ہے. جو ایمان نہیں لاتا ہے اس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، باغات ہوتے ہیں، اس کے پاس انویسٹمنٹ ہوتے ہیں، اس کے پاس بہت سارے دوست ہوتے ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ نوکر چاکر بہت سے امپلائیز ہوتے ہیں. اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ایمان والا ساتھی اس کو دعوت دیتا ہے، دین کی باتیں بتاتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے باغات، ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارے نوکر چاکر، ہماری عزت کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو یہ تین واقعات بڑے بڑے، اور ایک واقعہ جو تفصیلی واقعہ تو نہیں ہے لیکن اشارہ ہے. اس کے علاوہ شیطان کا اور جنوں کا اللہ کو حکم دینا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو سب سے پہلا واقعہ جو کہف ہے، جس کے نام سے اس آیت کو، کہف کے معنی آتا ہے، اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام ہی دیا کہف. کہف کے معنی آتا ہے غار. غار میں کچھ لوگ چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. یہ جو بیچ کا وقفہ ہے، اس زمانے میں کچھ لوگ یا ایک بادشاہ ایسا تھا جو اپنے ملک والے کو جبرن بت پرستی کے لیے لاتا تھا. جبرن کہ بت پرستی کرو، جو بت پرستی نہیں کرے گا اس کو مار دیا جائے گا. پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ آج سے کوئی یہاں اگر اللہ کو ایک ماننے والا ہے، بت پرستی نہیں کرتا ہے تو اس کو مار دیا جائے گا. اور اپنے جاسوس ہر طرف پھیلا دیے کہ دیکھو کوئی اللہ کرنے والا تو نہیں. تو جاسوس ہر طرف گھومتے رہے. جاسوس کو ملا کہ کچھ نوعمر لوگ، نوجوان لوگ جو بت پرستی کے لیے راضی نہیں، ان کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لائے کہ یہ دیکھیے یہ نوعمر لوگ ہیں، یہ بت پرستی نہیں کرتے ہیں، آپ کا جو بھی حکم ہو اس کے حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. تو وہ نوجوان پکڑ کے لائے گئے بادشاہ کے سامنے. بادشاہ نے کہا کہ بچوں تم لوگ بت پرستی کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو دین ہم رائج کرنا چاہتے ہیں، جو دین ہم چلانا چاہتے ہیں، جس دین پر ہم عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، تم لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ ہماری مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ ہماری مخالفت کرو گے تو سزا سخت ہے، سوچ لو. ان کو کیا ہے کہ تم نوعمر لوگ ہو، نوجوان لوگ ہو، اس لیے ابھی فیصلہ نہیں کر رہے تمہارے خلاف، تمہیں سوچنے کا ایک وقفہ دیتے ہیں، ایک موقع دیتے ہیں. ایک موقع ہے تمہارے پاس، سوچ لو. کل تم لوگوں کو پھر بلائیں گے. اگر کل تم لوگوں نے ہمارے دین پہ چلنے کا وعدہ نہیں کیا اور اسی دین پہ، یعنی دین عیسائیت جو اس وقت حق دین تھا، اسی پہ چلنے کا وعدہ کیا یا چلتے رہے تو تم سب کے سب قتل کر دیے جاؤ گے. دربار سے چھٹی ملی بادشاہ کے، آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. بعض نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے جو ہے اعلان حق کریں گے، شہید ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں. بعض نے کہا فائدہ کیا ہوگا، ہماری زندگی ہے، ہم اپنی زندگی کو بچاتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے کرتے مریں گے، بادشاہ کے سامنے کیوں. پھر مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے. کہ رہے یہاں سے ہم لوگ نکل جائیں، شہر چھوڑ کے بھاگتے، جہاں اللہ ہم لوگوں کو پناہ دے گا وہاں پناہ مل جائے گی. تو رات میں تاریکی میں وہ لوگ بھاگے، تاریکی میں بھاگے. روایات میں آتا ہے، اس کا تذکرہ بھی ہے اس میں، کہ ایک کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ پیچھے لگ گیا. وہ بھگانا چاہے کہ ایک کتا جائے گا اگر راستے سے، دوسرے کتے دیکھ لیں گے، بھونکیں گے، پتہ چلے گا کوئی نہ کوئی جائے گا، لوگ جاگیں گے، پھر ہمیں پریشان کریں گے. ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کتا ہمارے ساتھ نہ جائے، لیکن وہ کتا ساتھ چھوڑا نہیں، ان کے ساتھ ہو گئے. اور جاتے جاتے بہت دور چلے، تھک گئے. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب کہاں جائیں گے، اب صبح بھی ہونے والی ہے. ایسا کرتے ہیں، یہ غار ہے، ہاں
اس غار میں ہم لوگ داخل ہوتے ہیں، وہیں آرام کر لیتے ہیں، پھر اٹھیں گے، پھر کہیں اور نکلیں گے جہاں. تو غار میں گئے، غار میں جب لیٹے تو لیٹے ہی رہ گئے، بہت لمبا عرصہ لیٹے. پھر جب جگے تو ساتھیوں میں سے پوچھنے لگے بھائی کتنا سوئے. کسی نے کہا ایک رات ایک دن، کسی نے کہا ہو سکتا ہے کم زیادہ کچھ بھی سوئے. اس سے کیا مطلب، سوئے ہم لوگ اٹھ گئے، اب جگہ بھوک لگی ہے، جاؤ شہر جاؤ کھانا لے کے آؤ. ایک ساتھی کو کہا جاؤ شہر کھانا لے کے آؤ، اور کھانا اچھا لے کے آنا، گڑبڑ کھانا نہیں، رمضان کے دن چل رہے، کھانا اچھا ہونا چاہیے. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشَنَّ، اور جاتے ہوئے راستے میں احتیاط برتنا. جاسوس کہیں بھی مل سکتا ہے، پکڑ لے گا. ان کو تو یہی معلوم ہے کہ جاسوس ابھی بھی گھوم رہا ہے، ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، پکڑ لے گا، بادشاہ کے سامنے حاضر کر دے گا، پھر ہمیں قتل کر دیا. فائدہ کیا ہماری زندگی کا. وہ آیا جب وہاں سے غار سے نکلا، دیکھ رہا ہے کہ شہر کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، پورا بدلا ہی ہوا ہے. خیر جو بھی ہو، وہ چھپ چھپاتے ان کو لگا کہ شاید ہم راستے میں کسی اور، رات میں جب نکلے تھے کسی اور راستے سے شہر آئے تھے، ابھی کوئی اور راستہ ہے. وہ دکان میں پہنچے اور کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دیا، یہ پیسے دیے. تو وہ دیکھنے لگا یہ پیسہ تو بہت پرانا ہے، اینٹک ہے، اب یہ پیسہ تو شہر میں چلتا نہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ تم کو خزانہ کہاں سے ملا؟ کہنے لگے میرا پیسہ ہے. ارے یہ تو 300 سال پہلے ہی ختم ہو گیا ہے پیسہ. وہ بادشاہ کے جانے کے ساتھ ساتھ یہ 300 سال پرانا پیسہ ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ میں تو آج ہی رات میں لے کے آ کے سویا ہوں، صبح اٹھا ہوں، بھوک لگی آیا تمہاری دکان میں خریدنے کے لیے. تو پتہ چلتے چلتے ان کو بھی احساس ہوا کہ جب آتے ہوئے راستے شہر کتنا بدل جاتا ہے. جو 20 سال پہلے ممبئی شہر میں آیا ہے اور آج اچانک آ جائے گا، کتنا بدلاؤ ہوا. کوئی 20 سال پہلے کوئی فلائی اوور نہیں ہوا کرتا تھا ممبئی میں، آ جائے گا ہر طرف فلائی اوور، یہاں بھی فلائی اوور، وہاں بھی فلائی اوور، ایس بی روڈ، لنک روڈ، اور یہ ہے ایسٹ ویسٹ کو کنیکٹ کرنے کے لیے اتنے سارے فلائی اوور. پھر وہ کیا ہو گیا، میٹرو کے فلائی اوور، اتنے سارے فلائی اوور ہو گئے، راستے الگ الگ بدل گئے. تو ابھی تو ریپڈ چینجنگ ہے، دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اس زمانے میں تبدیلی تو ہو رہی تھی لیکن اتنی جلدی فاسٹ تبدیلی نہیں تھی. اس کو بھی لگا کہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے. وہ کھانا لیے یا نہیں لیے، واپس غار میں آ گئے. اور دکاندار کو پتہ چلا کہ ایسے ایسے لوگ ہیں، اور بادشاہ نے ایک تختی بنائی تھی اس زمانے میں کہ یہ نوجوان بھاگ گئے ہمارے شہر سے، اور تختی بنا کے محفوظ کر دیا تھا کہ ان نوجوانوں کو پکڑنا ہے. تو وہ تختی محفوظ آ رہی تھی. اس زمانے کا بادشاہ بت پرست تھا، لیکن آج کے دور کا بادشاہ وہ نیک تھا، اللہ والا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ سب لوگ اللہ کو ایک مانے، آخرت میں ایمان رکھے، یقین رکھے. لیکن ایک کوئی پنڈت تھا اس زمانے میں، وہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے، مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں. اب یہ نوجوان جو آیا بہت لمبا سو کر کے آیا. جب دیکھا کہ انسان لمبا سونے کے بعد بھی جگ سکتا ہے. سونے میں کتنا ہے، 300 سال اور 9 سال. کتنا سوئے؟ 300 سال اور 9 سال سو کے اٹھے. جب 309 سال بعد بھی انسان سو کے اٹھ سکتا ہے، زندہ ہو کے آ سکتا ہے، تو وہ جو پنڈت کہہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، اس کی تھیوری تو غلط ہو گئی. اللہ نے ان نوجوانوں کو لے کے آیا شہر میں، تو بادشاہ تو بڑا خوش ہوا. جب خبر پہنچی آہستہ آہستہ بادشاہ تک، تو بادشاہ بھی آیا کہ دیکھے کہاں ہے وہ نوجوان. وہ نوجوان وہاں سے نکلا، واپس اسی غار میں گیا. کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ غار میں بادشاہ کی ملاقات ہوئی نوجوان سے کہا آپ شہر میں آ جائیے، دین کی تبلیغ کیجیے. لیکن نوجوان اپنے کنارے میں رہنا پسند کیے، وہیں انتقال ہو گیا، وہیں ان کی تدفین ہوئی، وہاں مسجد بنائی گئی آپس. تو یہ ہے واقعہ کہ اللہ چاہتا ہے انسان کو زندہ رکھتا ہے 900+ سال، پھر اس کو لے کے آتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ عالم کون ہے بڑا؟ وہ نبی تھے. انہوں نے کہا میں ہوں. یہ پسند نہیں آیا اللہ کو. اللہ نے کہا کہ دیکھیے آپ جائیے فلاں جگہ، ایک آدمی ملے گا، وہ بھی بڑا علم رکھتا ہے. وہ بھی کیا ہے؟ بڑا علم رکھتا ہے. آپ ملیے اور ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کیجیے، جائیے. تو اور بتایا کہ وہ آدمی کہاں کیسے ملے گا. اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، مچھلی لے لو پکا کر کے ساتھ تھیلے میں، ٹفن میں. اس لیے کہ ہوٹل تو ہے ہی نہیں کہیں اس زمانے میں کہ خرید کے کھاؤ گے. اپنی مچھلی لے لو، اپنا توشہ لے لو، ساتھ ساتھ جاؤ، اور جہاں مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں چلی جائے گی وہیں سمجھنا کہ وہ آپ کو میرا ولی ملے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان ساتھی کو لے کے جانے لگے. بھوک نہیں لگی، لیکن جہاں ایک جگہ آرام کیے موسیٰ علیہ السلام سو گئے. ساتھی جگ رہے تھے اور وہ مچھلی وہاں سے زندہ ہوئی، تھیلے سے نکل کے پانی میں چلی گئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، کرے گئے آگے کا سفر کرنا ہے بھائی، پورا اللہ والے سے ملنا ہے، چلتے رہو. پھر بھوک لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کھانا لے آؤ، کھانا کھائیں گے. وہ کہنے لگے مچھلی تو لائے تھے، وہ تو وہیں پانی میں چلی گئی ہے. تو کہہ رہے تو ہماری منزل تو وہی ہے، واپس چلو. واپس آئے
تو اللہ کا بندہ ملا جو لیٹا ہوا تھا۔ پھر اس نے یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سے ہم علم حاصل کریں، آپ کے ساتھ رہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو بندہ کہنے لگا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں صبر کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاملے میں تھوڑے گرم تھے نا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے صبر کریں گے، تو آئیے میرے ساتھ۔ تو سب سے پہلا واقعہ یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا کہ دونوں کشتی پہ سوار ہوئے۔ تو حضرت خضر کیا کہ کشتی کو سوراخ کر دی، کسی کی کشتی پہ چڑھے اور وہاں سوراخ، کسی کی گاڑی پہ چڑھیں گے مان لیجیے، اس گاڑی پہ سوراخ کر دیں گے، کتنا برا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ٹوکا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کوشچن نہیں کریں گے، نو کوشچن، چپ چاپ رہیے۔ آپ نے کوشچن کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں بھول گیا تھا، چلے ایک بھول تو معاف ہوتی ہے۔ پھر گئے آگے بڑھے تو دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو اٹھا کر کے وہ اللہ کے بندے مار دیے، مر گیا بچہ۔ موسیٰ علیہ السلام تو اور بڑھ گئے، بھائی ایک نوجوان انسان کو بغیر کسی بچے کو بغیر کسی خطا کے بغیر کسی گناہ کے آپ نے مار دیا، ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر کہنے لگے کہ آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ واپس جائیے۔ تو کہ نہیں، اگر نیکسٹ مرتبہ سوال ہو گیا میری طرف سے تو پھر مجھے جدا کیجیے گا۔ پھر گئے، دیکھ رہے کہ دیوار گر رہی ہے، تو وہ کہے حضرت موسیٰ سے کہ آئیے دیوار کو سیدھی کر دیتے ہیں۔ لیکن اس دیوار کے سیدھی کرنے سے پہلے اب ان لوگوں کو بھوک لگی، شہر میں گئے، شہر سے کسی کا بھائی صاحب ہم لوگ کو کھانا نہیں دیجیے، ہم نے بھوک لگی ہے۔ گاؤں والوں نے کہا نہیں ہم کھانا وانا کسی کو نہیں دیتے، بہت بخیل رہے ہوں گے، بمبے والے نہیں تھے، کہیں اور کہہ رہے ہوں گے، تو کھانا وانا ہم کسی کو نہیں دیتے ہیں، جاؤ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے، پھر آگے بڑھے، اب کھانا نہیں ملا کیا کریں گے، آگے تو جانا ہی ہے، ہم لوگ کو راستہ طے کرنا ہے۔ کہیں ایک دیوار دیکھی کہ گر رہی بیچاری، تو انہوں نے کہا یہ موسیٰ سیدھی کر دیتے دیوار کو۔ موسیٰ علیہ السلام تو مان لیے، دیوار سیدھی کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہ یار کھانا بھی نہیں ملا، گاؤں والے اتنے کمینے اتنے بخیل، پھر بھی ان لوگوں کی خدمت کرتے رہے، آپ دیوار سیدھی کر دیے۔ تو اب کہے، انہوں نے کہا کہ اب آپ کا جانے کا وقت آ گیا، آپ جائیے، ہم اور آپ کی جدائی یہیں ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو جدا ہونے سے ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ 3 واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا، تینوں جگہ آپ نے ہمیں ٹوکا۔ سب سے پہلے کشتی میں ہم نے سوراخ کیا، وہ کشتی ایسی تھی کہ جو جاتی تھی آگے، تو آگے ایک دوسری ملک تھا، دوسری مملکت تھی، دوسری کنٹری تھی، وہاں کا بادشاہ بڑا خبیث تھا، جو بھی اچھی چیز دیکھتا تھا وہ لے لیتا۔ تو ہم نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ اب یہ کشتی عیب دار ہو گئی، اب اس کے باؤنڈری پہ یہ کشتی جائے گی، وہ اب لے گا نہیں۔ میرے مصلحت یہ تھی، اللہ نے ہمیں بتایا تھا، ہمیں علم دیا۔ اور دوسرے بچے کو ہم نے اس لیے قتل کر دیا کہ یہ بچہ تو ابھی معصوم لیکن بڑا ہوتا بے دین ہوتا، اور بے دین ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بھی بے دین کر دیتا، اور اس کے والدین بڑے دیندار ہیں۔ ہم نے اس کو مار دیا، اب اللہ اس کو جو دیندار اولاد دے گا، اللہ اس کو دے کہ دیندار اولاد دے گا، وہ آزمائش نہیں بنے گا۔ اور پھر جو دیوار ہم نے سیدھی کی، وہ دیوار 2 یتیموں کی تھی، اور دیوار کے نیچے اس کے ماں باپ نے، اس کے خاندان والے نے بڑے خزانے چھپا کے رکھے تھے۔ اب وہ اگر دیوار گزر جاتی، آپ نے دیکھا وہ دیوار گر جاتی، آپ نے دیکھا گاؤں والے کتنے بخیل ہیں، دیوار گر جاتی تو دیوار کے نیچے کا خزانہ نکل آیا، یہ بخیل گاؤں والا وہ یتیموں کا کیا خیال کرتا، پورا کا پورا مال لوٹ لیتا۔ اس لیے ہم نے پھر سے دیوار کو سیدھی کر دی تاکہ وہ دیوار محفوظ رہے۔ جب یہ بچے جوان ہو جائیں گے، جب دیوار خود سے توڑیں گے نیا گھر بنانے کے لیے، تو خزانہ نکل آئے گا۔ یہ مصلحت تھی اللہ کا، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ یہ آیات اور صورت میں یہ اس مختصر اشارے میں بالکل مزہ نہیں آتا ہے، یا تفصیلی کیا ہو، اس کے تفسیر ہو، پھر ہر آیت کے پیچھے کیا نقطہ ہے، آج کے زمانے سے کیا ریلیونٹ چیز ہے، ہم کیا کیا لے سکتے ہیں، تو بہت مزہ ہے۔ تفسیر ایسی چیز ہے، قرآن کہتے ہیں نا، گر تم ہی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن، اگر کوئی انسان مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے قرآن کریم کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحیح، ان ہر آیات میں کچھ نہ کچھ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ ایسے ہی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، پیغام کیا ہے، اس ہڈن پیغام کو نکال کے پھر اس کو ریلیونٹ کرنا یہ کافی ٹائم والا میٹر ہے۔ کبھی اگر تفسیر کا موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے، جو بھی اللہ نے فرمایا ان چیزوں پہ عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو اپنے آخرت کی فکر